السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی، لوگوں کو بتایا تھا اللہ کا ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی معبود نہیں اللہ۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے لوگوں کو دعوت دی، اور پھر جن جن کو اللہ نے توفیق دی وہ لوگ اب تک لوگوں کو دعوت دیتے آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک تو ہمارا فرض ہے، امت محمدی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دیں جو دین کو، جو اسلام کو نہیں جانتے، جن کو نہیں پتا۔ اور یہ وہ بندہ ہی دعوت دے سکتا ہے جس کو دین کے بارے میں پتا ہو، جس کو علم ہو، جس نے دین کو سیکھا ہو۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس بندے کو دعوت دوں لیکن اس کے پاس خود کے پاس علم نہ ہو تو وہ اگلے بندے کو دعوت نہیں دے سکتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب کوئی بندہ خود عمل کرے گا تو وہ دوسرے کو بتائے گا۔ جب وہ بندہ خود عمل ہی نہیں وہ کر رہا کہ بھائی خود تو نمازیں پڑھ نہیں رہا اور دوسروں کو کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، آپ وسلم کی سیرت پڑھو، تو وہ بندہ اس پہ کیسے یقین کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی تم خود تو کرتے نہیں اور مجھے کہیں جا رہے ہو۔ تو سب سے پہلے دعوت و تبلیغ میں یہ کام ضروری ہے کہ ہمیں پہلے دین سیکھنے سکھانے کے آداب پتہ ہوں کہ بھئی دین سیکھنے کے کیا آداب ہیں، کیا عمل ہے، ہماری زندگی میں کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ ہمارا جو آئیڈیل ہوم ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دین سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ یعنی کہ جو بھی دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے دین سیکھنے سکھانے کے اعمال سے آباد رہتی ہے۔ اب دین سیکھنے سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے جو ہے نا مائل ہو جائیں یا متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کا پہلا ادب ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ بھائی جب انسان کسی محفل میں بیٹھے، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو انسان باوضو ہو کر بیٹھے، سب سے پہلے انسان پاکی کی حالت میں بیٹھے، باوضو ہو کر بیٹھے، اور جو ہے نا باطنی طور پر یہ کہ اپنے دل کو تمام دنیاوی معاملات اور خیالات سے خالی کر کے بیٹھے، کیونکہ اگر تو آپ کا دل دنیاوی باتوں کی طرف ہے تو آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی نہیں آئے گی۔ آپ جب بھی کسی محفل میں جائیں تو آپ یہ سوچ کے جائیں بھئی ہم نے ادھر دین کی بات کرنی ہے اور دین کی ہی بات سننی ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے سر کو جو ہے نا عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر بیٹھیں، سر کا کوئی بھی بال نظر نہ آئے، کیونکہ دین کی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور انہیں عورتوں کے ننگے بال دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل تو ہمارے یہاں پہ دوپٹہ لینے کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے، دوپٹہ تو لینے کا نام ہی نہیں، کہیں پہ کچھ ایسے سٹی ہیں جہاں پہ تو دوپٹہ بالکل بھی انہوں نے بند ہو گیا ہوا، بالکل کوئی دوپٹہ لیتا ہی نہیں ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبا کر بیٹھیں۔ تقاضوں کو دبا کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو برداشت کرے، گرمی لگ رہی ہے تو برداشت کرے، اور اگر سردی لگ رہی ہے تو بھی برداشت کرے۔ یہ ہے دین سیکھنے سکھانے کے آداب چند ایک، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو میرا یہ
پہلی ویڈیو ہے آئی گیس کہ میں نے پہلے ایک ٹائٹل پیج بنا کر بتایا تھا کہ کسی نے اگر کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا، مطلب کہ کوئی چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی دعوت و تبلیغ دیں لوگوں کو، تو جیسے ہمارے اس عزا کرام نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کیسے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، تو اب میں نے اپنا ایک چینل بنایا اور میں اس میں کروں گی انشاءاللہ۔ میں اس میں دین کی تعلیم بھی دوں گی، اور جو میں نے خود پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ میں بی ایس زولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں آگے سے آپ کو جو ہے دوسری، جب جیسے میں نے اپنے ٹائٹل پیج میں بتایا کہ اسکول کی لرننگ جو ہے، کالج کی لرننگ، وہ بھی میں اس میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو اس میں قرآن پاک کا ترجمہ جو بندہ کرنا چاہتا ہے، آن لائن پڑھنا چاہتا ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے قرآن پاک کے ترجمہ کرنے کے، لرننگ کے، دعوت و تبلیغ کے، یا ریسائٹیشن کوئی پڑھنا چاہتا ہے قرآن پاک، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ آپ مجھے سمپل کمنٹ کریں یوٹیوب پہ کے چینل پہ، اور یہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور نیچے کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم لوگ واٹس ایپ پہ اپنا ایک گروپ بنائیں گے اور وہاں میں آپ کو سارا گائیڈ لائن دوں گی۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو اس لیے یہ چھوٹی ویڈیو رکھی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے، آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو بتائیں، دین کی دعوت دیں دوسروں کو، آپ کے اندر بھی تبلیغ زندہ ہو جائے۔ تبلیغ جو ہے نا، پھر چاہے آپ جہاں بھی ہو، جہاں بیٹھے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، گاڑی میں ہو، جہاز میں ہو، جہاں بھی، بس ایک چیز کہ آپ کے اندر تبلیغ زندہ ہو جائے نا، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بس ایک، کیونکہ ہم لوگ امت محمدی ہیں، اور امت محمدی ہونے کے ناطے ہمارا تو فرض ہے، ہمارے سپورٹ دعوت دینے کا کام ہے، کیونکہ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمارے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو دعوت ہی دی ہے۔ اور یہ صرف میں قرآن کی تعلیم صرف پاکستانی یا پھر یہاں پہ نہیں، یہ سارے سب کے لیے ہے۔ فورن کنٹری میں جو پڑھنا چاہتا ہے، جو تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہے، جو قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، تلاوت کرنے کا شوق رکھتا ہے، وہ مجھے نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس حوالے سے۔ اور میں، جیسے میرے اساتذہ کرام نے ہمیں کاپی لکھوائی ہے ایک دعوت تبلیغ کی، میں بھی آپ کو اس طرح ایک کاپی لکھواؤں گی، اور میں آپ کو باقاعدہ دکھاؤں گی بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس سے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کون کون کرنا چاہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔